مقصد صرف افادہ کرنا ہے کہ جس طریقے سے یہ قسطاس عربی زبان میں عدل کے معنی میں مستعمل ہے، اسی طریقے سے یہ قسطاس رومی زبان میں بھی عدل کے معنی میں آتا ہے۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مصدر المقسط، اور کہا جاتا ہے کہ قسط مقسط کا مصدر ہے۔ قسط مقسط کا مصدر کیسے ہو سکتا ہے؟ قسط جبکہ ایک ثلاثی مجرد ہے اور مقسط یہ ثلاثی مزید، تو مجرد مزید بھی کا مصدر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ یہاں مصدر سے مراد مادہ ہے۔ اب امام بخاری نے یہ کہا مقسط کا معنی بیان فرمایا وَهُوَ الْعَادِلُ، کہ مقسط کا معنی عادل ہے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَاهِلُ، رہا قاسط تو اس کا معنی جائر ظالم ہے۔ تو دونوں میں مناسبت کیا ہے؟ قاسط کا معنی جائر ظالم، مقسط کا معنی عادل کیسے ہوا جبکہ مادہ دونوں کا ایک ہے؟ تو اس سے اس طرح اشارہ فرمایا کہ قسط کا معنی جو کیا ہے ظلم ہوا، اور باب افعال میں جب لے گئے تو باب افعال کی ایک خاصت سلب ماخذ ہے، جس سے کیا ہے حمزہ نے جو ظلم کا قسط کا معنی ظلم تھا اس کا سلب کیا، اور ظلم کا سلب کیا ہے عین عدل ہوتا ہے، اس اعتبار سے مقسط کا معنی عادل ہے۔ اب یہاں ایک دوسرا اشکال یہ ہوگا کہ اگر قاسط کا معنی جائز تو قسط کا معنی بھی کیا ہونا چاہیے؟ جور ظلم۔ تو پھر اگر قسط کا معنی جور اور ظلم ہے تو یہ کہا موازن کی صفت قسط کو قائم کرنا صفت بنانا کیوں کر صحیح ہوگا؟ اب تو معنی پھر یہ ہو جائے گا کہ قیامت کے دن ہم ظلم کے ترازو قائم کریں گے، جبکہ کیا ہے مقصد کیا ہے یہاں عادل کے ترازو کو قائم کرنے کا یہ کیا بیان ہے؟ اس کا جواب یہ کہہ دیا جائے گا کہ یہ کیا ہے امام بخاری یہ افادہ کرنا چاہتے ہیں کہ قسط جس طریقے سے ظلم کے معنی میں آتا ہے اسی طریقے سے قسط کا معنی عدل بھی آتا ہے۔ یہ ازداد میں سے ہے، جیسے کہ بیع و شراء یہ جگہ یہ ازداد میں سے ہے کہ بیع کا معنی ہوتا ہے ازالہ ملک، لیکن وہ اثبات ملک کا بھی فائدہ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ کیا ہے قسط جہاں ظلم کے معنی میں آتا ہے وہیں یہ کیا ہے عدل کا بھی معنی دیتا ہے۔ تو یہاں جو کہا بمعنی قسط بمعنی عدل یہ موازن کی صفت ہے۔ اب امام بخاری نے اپنے شیخ احمد ابن اشکاب کی سند سے یہ حدیث روایت کی ہے، فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی احمد ابن اشکاب نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن فضیل نے، وہ